تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب مجھ سے علم کی زیادتی طلب کیجیے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کسی چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کسی چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اگر کسی چیز کے لیے حکم فرمایا ہے تو وہ صرف علم کی زیادتی کے لیے حکم فرمایا۔ اگر اللہ نے اپنے محبوب سے کسی چیز کی طلب کے لیے حکم فرمایا ہے تو وہ علم کی زیادتی کے لیے حکم فرمایا ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت قاسم کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس، اس کے تعلق سے آپ ایک جملہ اس میں گھٹاتے ہیں، جملہ بدل دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اور نہیں پیدا کیا خدا تعالیٰ نے انسان اور جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، الا لیعرفون، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے جن اور انس کو مگر اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بات پوچھیں، خدا کی معرفت بغیر علم کے حاصل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ خدا کی معرفت بغیر علم کے نہیں حاصل ہوا کرتی، بغیر علم کے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن آج ہم نے تمام فرائض کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ بھی نہیں جانا کہ صحیح طریقے سے کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، ہم نے یہ بھی نہیں جانا کہ صحیح طریقے سے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم جب سجدے میں جائیں تو انگلیوں کے کتنے، پیر کی انگلیوں کے کتنے پیٹ زمین پہ لگائیں، کتنوں کا لگانا فرض ہے، کتنوں کا لگانا واجب ہے، کتنوں کا لگنا سنت ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ ہم جب سجدے میں جائیں تو ہماری ہاتھ کے انگلیوں کے درمیان خلا رہنا چاہیے یا بند رہنا چاہیے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ نماز میں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج ہم دنیا داری میں لگ گئے کہ بس پیسہ آ جائے، دنیا کما لیں، آج ہم اس میں لگ گئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں علم کتنی بڑی چیز ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت، اگر امت کو کانٹا چبھ جائے تو میرے مصطفیٰ اس پر غمزدہ ہو جائیں، اگر امت کو تکلیف پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت کے تعلق سے پریشان ہو جائیں۔ لیکن وہی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمائیں طلب العلم ولو کان بالسین، کہ تم علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے، چاہے تمہیں راستے کی اتنی لمبی مسافت کو طے کرنا پڑے، چاہے تمہیں چین جانے میں تمام دشواریوں کو اٹھانا پڑے، چاہے تمہیں لمبا سفر طے کرنا پڑے، راستے کی پریشانیوں کو اٹھانا پڑے، لیکن اے امت کے لوگوں علم کو حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ لیکن افسوس ہم مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں لیکن علم کی بات نہیں کرتے، مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے حکم کی بات نہیں کرتے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی تو بات کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ارشادات کی بات نہیں کرتے کہ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کیا کرتے، ہم اس سے دور ہیں۔ آج ہم نے سوچا کہ پیسہ ہم کما لیں، بس سب کچھ پیسہ ہے، پیسہ آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں علم کی تشبیہ بارش سے دی گئی ہے، علم کی تشبیہ بارش سے دی گئی ہے۔ حضرت امام رازی انزل من السماء معین کی تفسیر میں امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں علم کی تشبیہ پانی سے دی گئی ہے۔ اس کی 5 وجہ ہیں کہ جس طرح بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے اسی طرح علم بھی آسمان سے نازل ہوا کرتا ہے، اور جس طریقے سے زمین کی درستگی کے لیے بارش کی ضرورت ہے اسی طریقے سے خلائق کی درستگی کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس طریقے سے ہریالی کو بارش کی ضرورت ہے، جس طریقے سے ہریالی کو بارش کی ضرورت ہے، بغیر بارش کے سبزہ نہیں اگا کرتا، اسی طریقے سے اعمال اور طاعت کا دار و مدار علم پر ہے۔ بغیر علم کے یہ وجود میں نہیں آ سکتے، بغیر علم کے یہ وجود میں نہیں آ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں جس طریقے سے بارش فائدہ مند ہے اور نقصان دہ ہے اسی طریقے سے علم بھی فائدہ مند ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اس کے لیے علم فائدہ مند ہوتا ہے، جو علم پہ عمل نہیں کرتا اس کے لیے نقصان دہ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن آج ہم نے تو مال کو ہی سب کو سمجھ لیا،
آپ جانتے ہیں جب مولائے کائنات سے پوچھا گیا اے علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے، تو مولائے کائنات فرماتے ہیں علم مال سے 7 درجے افضل ہے، 7 درجے اولا افضل ہے۔ پوچھا گیا اے علی مال سے علم کیسے افضل ہے؟ اے مولائے کائنات فرماتے ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، علم میری میراث ہے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی میراث ہے۔ تو مولائے کائنات فرماتے ہیں علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعون کی میراث ہے۔ پوچھا گیا اے علی ذرا اور بتائیے کہ علم کیسے اعلیٰ ہے مال سے؟ مولائے کائنات فرماتے ہیں مال کی حفاظت بندے کو کرنا پڑتی ہے اور علم صاحب علم کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ پوچھا گیا اے علی اور بتائیے علم کیسے مال سے افضل ہے؟ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ مولائے کائنات فرماتے ہیں بندہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مال دنیا میں چھوٹ جاتا ہے، لیکن علم اس کے ساتھ اس کے سینے میں جاتا ہے۔ پوچھا گیا علی اور کیسے علم افضل ہے مال سے؟ مولائے کائنات فرماتے ہیں مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے گھٹا نہیں کرتا۔ پوچھا گیا اے علی اور بتائیے علم کیسے افضل ہے مال سے؟ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ علم بندے کو پلسرات پہ بھی قوت بخشے گا اور مال اس کو پلسرات پہ نقصان پہنچائے گا۔ اس طریقے سے علم مال سے افضل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہم نے مال کو افضل جان لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ بس پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ آپ جانتے ہیں لیکن آپ نے مصطفیٰ کے ارشاد کو نہیں سنا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، کہ جو علم کو حاصل کرتا ہے اس کا رزق خدا تعالی اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کرتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا، ہم لوگوں میں خوبصورت ہو جائیں گے، لوگ ہمارا نام یاد رکھیں گے، ہم یہ بلڈنگ تعمیر کروائیں گے، ہم یہ بنوائیں گے وہ بنوائیں گے، لوگ ہمیں زندہ رکھیں گے، لوگ ہمیں پہچانتے رہیں گے، ہم فیس بک انسٹاگرام پہ ریلز بنا کے ڈالیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہم دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے، ہم مر بھی جائیں گے، لیکن لوگ ہم کو یاد رکھیں گے، لوگ ہم کو زندہ رکھیں گے۔ لیکن تم نہیں جانتے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں من سار بالعلم حیا لم يموت ابدا، جو علم سے زندہ ہوتا ہے اسے موت نہیں آتی۔ جو علم سے زندہ ہوا کرتا ہے، انسٹاگرام والے مر جاتے ہیں، فیس بک والے مر جاتے ہیں، تمام بلڈنگز بنوانے والے دنیا سے جاتے ہیں، لوگ ان کو نہیں یاد رکھتے، لیکن جو علم والا ہوتا ہے دنیا اس کو یاد رکھتی۔ آج جانتے ہو میرے اعلیٰ حضرت اپنے علم کی بنیاد پہ ساری دنیا میں زندہ ہیں، حضور مفتی اعظم ہند علم کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ ساری دنیا میں زندہ ہیں، ہمارا تاج الشریعہ اپنے علم کی بنیاد پہ ساری دنیا میں زندہ ہے۔ یہ علم کی شان ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم اگر جاہل بھی ہوں گے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں بیٹھ جائیں گے ہم اچھے کہلائیں گے، ہماری سوسائٹی اچھی ہو جائے گی، ہم اچھے لوگ کہلائیں گے، ہمارا اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا۔ لیکن جانتے ہو میرے مصطفیٰ جان رحمت کے ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں من طلب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، جو علم حاصل کرتا ہے وہ مردوں کے درمیان ایسے ہے جیسے وہ جو علم کو حاصل کرتا ہے وہ جاہلوں کے درمیان ایسے ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ۔ اگر 10 لوگ مردہ ہیں اس کے بیچ میں ایک شخص زندہ کھڑا ہو تو اسی طریقے سے 10 جاہلوں کے بیچ میں ایک زندہ شخص کھڑا ہے۔ آپ علم کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہیں، فوراً جبریل امی نازل ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ ایک صحابی سے بات کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ ایک صحابی سے خطاب فرما رہے ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت ایک صحابی سے گفتگو فرما رہے ہیں، جبریل امی نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس صحابی سے آپ فرما دیجئے کہ اس کے پاس ایک ساعت باقی ہے، ایک ساعت کے بعد یہ صحابی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ اللہ کے پیغام کو صحابی تک پہنچاتے ہیں، میرے مصطفیٰ صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی تیرے پاس صرف ایک ساعت باقی ہے، ایک ساعت کے بعد تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں، صحابی سوچنے لگتے ہیں میں اس ایک ساعت میں کون سا عمل کروں۔ صحابی موت سے نہیں گھبراتے، صحابی موت سے نہیں پریشان ہوتے، بلکہ صحابی اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں میں اس ایک ساعت میں کون سا کام کرو، کون سا عمل کرو۔ بہرحال صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں میرے پاس ایک ساعت باقی ہے، میں ایک ساعت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں میں اس ایک ساعت میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی تعلیم کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔
یہ نہیں فرماتے اے میرے صحابی جاؤ نماز پڑھنے لگو، اے میرے صحابی جاؤ یہ کرو، اے میرے صحابی جاؤ وہ کرو۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی تعلیم کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ صحابی کے پاس ایک ساتھ بچی ہے، ایک ساتھ کے بعد صحابی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صحابی سے ارشاد فرما رہے کہ اے صحابی تعلیم کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اگر ہمارے پاس ایک ساتھ بچے ہو، ہمیں معلوم ہونا کہ ہمارے پاس ایک ساتھ ہے، ہم فوراً سوچیں گے لاؤ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، لاؤ ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ اس صحابی کو ترغیب فرما رہے کہ اب تم علم کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں علم کی اہمیت، آج لوگ تمام طریقے کی باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں عہد بدر کے موقع پر کچھ کفار پکڑے گئے تھے، جب وہ پکڑے گئے نا تو ان کو قید کر لیا گیا، ان سے کہا گیا اے کفار، اے لوگوں تم جزیہ دو، تم جرمانہ بھرو اور آزادی کا پروانہ لو۔ کچھ لوگ تھے جو جزیہ نہیں دے سکتے تھے، جو جرمانہ نہیں بھر سکتے تھے۔ جانتے ہو میرے مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بچوں کو تعلیم دے دو اور آزادی کا پروانہ لے لو، میرے بچوں کو پڑھا دو، آزادی کا پروانہ لے لو۔ یہ علم کی کس طریقے سے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے بچوں کو پڑھوایا تھا، مسلمان بچوں کو علم دلایا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ میرا نبی علم کے تعلق سے اتنا ارشاد فرمائے، لیکن آج ہماری قوم علم سے کوری رہے، آج ہماری قوم علم سے دور بھاگے، آج ہماری قوم علم سے خالی رہے، بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو آتا ہے، اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ مسلمان علم کے معاملے میں پیچھا ہے، مسلمان جاہل ہے، مسلمان کو کچھ نہیں آتا، مسلمان علم نہیں حاصل کرتا۔ آج ہمارے پاس مدرسے بھی ہیں، ہمارے پاس کالجز بھی ہیں، ہمارے پاس اسکولز بھی ہیں، ہم اسکولز میں بھی جائیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں، مدارس میں جائیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں۔ آج ہمیں دونوں تعلیموں کی ضرورت ہے، ہم دونوں تعلیموں کو حاصل کریں، ہم علم نافع کو حاصل کریں، جو بھی علم نافع ہے ہم تمام علم نافع کو حاصل کریں، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے ایک ارشاد ایک دعا کی تھی، میرے مصطفیٰ نے عرض کیا تھا اے پروردگار عالم مجھے علم غیر نافع سے محفوظ فرما، اعوذ بک من علم لا ينفع، اے پروردگار عالم مجھے علم غیر نافع سے محفوظ فرما۔ تو جو علم غیر نافع ہے ہم اس سے بچیں، لیکن جو علم نافع ہے ہم ان تمام علم کو حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ جو علم نافع ہے ہم اس کو حاصل کریں۔ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، موبائل میں اگر قرآن پڑھا جائے، تفسیر پڑھی جائے، حدیث پڑھی جائے، نعت سنی جائے، مصطفیٰ کی بات سنی جائے، علماء کی تقریر سنی جائے تو یہ ہمارے لیے نفع والا ہے۔ اور اگر اسی میں اس کے برعکس شریعت کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو یہ ہمارے لیے غیر نافع ہے، یہ ہمارے لیے غیر نافع ہے۔ تو ہمیں چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بچے کو پہلے قرآن پڑھاؤ، پھر ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، اسے جج بھی بناؤ، اسے وکیل بھی بناؤ، لیکن اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ، سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بیٹی مت پڑھاؤ، میں کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈاکٹر بناؤ، تاکہ ہماری بہن بیٹیوں کو ضرورت پڑے تو اسلام کی شہزادی اس کی تکلیفوں کو دور کر سکے، اسلام کی شہزادیوں کی تکلیفوں کو دور کر سکے۔ الٹرا ساؤنڈ کی بات آئے تو اسلام کی شہزادیاں الٹرا ساؤنڈ کریں، اگر ڈیلیوری کی بات آئے تو اسلام کی شہزادیاں ہی ڈیلیوری کریں، کوئی غیر مرد اسلام کی کسی شہزادی کے جسم کے کسی حصے کو نہ دیکھ سکے۔ اس لیے اپنی بچوں کو بھی پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، لیکن پہلے ان پہ نظر رکھو، انہیں پہلے دین سکھاؤ، انہیں پہلے بتاؤ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا۔ لیکن افسوس کی بات آج ہماری قوم علم کے معاملے میں بہت پیچھے ہو گئی۔ آج جہالت، آپ جانتے ہیں کنز المعانی حضرت مخدوم جہاں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جہل کی 3 قسمیں، کنز المعانی میں فرماتے ہیں جہل کی 3 قسمیں، اور وہ 3 قسمیں آپ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کہ بندہ دل سے بھی جاہل اور زبان سے بھی جاہل۔ جب بندہ دل سے جاہل ہوگا تو اس کا کردار نہیں اچھا ہوگا، زبان سے جاہل ہوگا تو اس کی گفتار نہیں اچھی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں ایسا شخص جو دل سے بھی جاہل اور زبان سے بھی جاہل ہو، ایسا شخص سب سے بدتر شخص ہے، سب سے بدتر شخص ہے۔ پھر آپ دوسرے قسم کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو زبان سے عالم ہے دل سے جاہل ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کا کردار تو نہیں اچھا ہوگا، اس کی گفتار تو اچھی ہوگی مگر اس کا کردار نہیں اچھا ہوگا۔
پھر تیسرے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، تیسرے قسم کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک وہ شخص جو دل سے عالم ہے، زبان سے جاہل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا کردار تو اچھا ہوگا، اس کی گفتار نہیں اچھی ہوگی، اس کا کردار تو اچھا ہوگا مگر اس کی گفتار نہیں اچھی ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایسا شخص عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان مردود ہوگا، لیکن رب کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا، مگر ایسا شخص مقتدی بننے کے لائق نہیں، مگر ایسا شخص مقتدی بننے کے لائق نہیں۔ تو معلوم یہ پڑا، سلطان المحققین فرما رہے ہیں کہ مقتدی وہی بن سکتا ہے جس کا کردار بھی اچھا ہو، جس کی گفتار بھی اچھی ہو، جس کا کردار بھی اچھا ہو، جس کی گفتار بھی اچھی ہو۔ جب دل عالم ہوتا ہے تو بندے کا کردار سنور جاتا ہے، جب زبان عالم ہوتی ہے تو بندے کی گفتار سنور جایا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے کردار کو بھی اچھا کریں اور اپنی گفتار کو بھی اچھا کریں۔ بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے، بہرحال میں گزارش کروں گا کہ اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو علم دیجیے، آپ قرآن بھی پڑھائیے، مدرسے میں بھی بھیجیے۔ ہمارے حضرت سید عادل میاں صاحب قبلہ نے یہاں اتنا کام کیا، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مکتب بھی قائم کیے، بڑے بڑے مدارس بھی قائم کیے، اس مدرسے کو بھی قائم کیا۔ حضرت بڑی کوشش کر رہے ہیں، اس مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ تو آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو یہاں لے کر آئیں، اور یہاں سے جب وہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، تب لے کر جائیں، ہے نا؟ حضرت اتنی کوششیں کر رہے ہیں، کیا کچھ کوشش ہم نہیں کر سکتے اپنی اولاد کے لیے؟ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کا سب سے اچھا دوست ہوا کرتا ہے۔ ایک باپ سے بہتر دوست اس کی اولاد کے حق میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور ایک باپ اپنی اولاد کے حق میں دشمن بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کون باپ دوست ہوتا ہے، کون باپ دشمن ہوتا ہے؟ تو میں کہوں گا جو باپ سب سے پہلے اپنی اولاد کے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑائے، پھر کتابیں پکڑا دے، وہ باپ اپنی اولاد کے حق میں دنیا کا سب سے بہتر دوست ہوا کرتا ہے۔ اور جو باپ اپنی اولاد کو کسی دکان پہ بیٹھا دے یا اس کو کھیتی کرنے کا سامان پکڑا دے، وہ باپ اپنی اولاد کے حق میں سب سے بڑا دشمن ہوا کرتا ہے۔ وہ باپ اپنی اولاد کے حق میں دشمن ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دیں، انہیں اچھی تربیت دیں، ان کے قلب کو بھی روشن کرائیں اور ان کی زبان کو بھی روشن کریں، ان کے کردار کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں، ان کی گفتار کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، ہے نا؟ اکثر ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، بس یہی مسلک ہمارا ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا، اکثر لڑا کرتے ہیں، تو لڑنے کی کوئی آپ سے کہے نا تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس سے کہیے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، یہ مسلک ہمیں جان سے پیارا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔